بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد زندگی آمد برائے بنائے زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، مگر انسان کو اس نے اپنے لیے بنایا، اور یہ انسان کو سبق دیا، پوچھا اس سے کہ بول کیا میں تیرا رب نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اب اس عہد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پہ بھیجی، اور یہ زمین پہ آ کر اس کی رنگینیاں دیکھ کر اپنا عہد بھول گیا، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا لگ گیا اس کو یہ یادی نیلا میں آیا کہ نہیں آیا، اور میں جس کے لیے ہوں یہ بھول گیا، اور یہ دنیا میں ایسا گم ہوا کہ اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام حدیں کے راستے اللہ نے اس کو دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا تھا، مگر اس نے دنیا کو اپنے اندر رکھ لیا، اور اسی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت اور اس کی قربت سے دور ہو گیا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو یاد رکھا اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اپنے انبیاء بھیجے، اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صرف اسی لیے تاکہ اس کو یاد دلایا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اپنا مقصد بھول گیا، اپنے مطلب میں لگ گیا۔ ہمارا یہاں دنیا میں آنا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری توانائیاں دنیا حاصل کرنے میں لگا دیں۔ دنیا تمہارے لیے ہے اور دنیا تمہاری ہے، لیکن اس میں رہ کر نہ اپنا مقصد بھولو اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کے لیے بیچو۔ اس کی جو قیمت ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اس کے ہی لیے بنائی ہے، تو جو چیز اس کے لیے بنائی تھی وہ اس کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کی ملک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر بنائی انسان کے لیے تھی، پہلے انسان بن جاؤ۔
اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا تو انسان کی قیمت صرف اس کا رب ہے، سبحان اللہ، کہ یہ اس کے عوض ہی اپنے آپ کو فروخت کرے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے بھیج دیتے ہیں، ساری دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے، کیونکہ بنائی اسی کا حوالے کر۔ اللہ نے کیا کہا، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجوں، اپنا نائب بنایا۔ تو نائب جو ہوتا ہے وہ تو مالک ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ غلام بن گیا اور اس نے غلامی کو پسند کر لیا۔ اور غلام بھی کس کا بنا؟ اس چیز کا بنا جس کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کا غلام بن گیا۔ انسان کی جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ 3 کے اندر قسم کھا کے بولتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ میں نے اس انسان کو جو بنایا یہ میری بہترین تخلیق۔ سبحان اللہ، احسن جو ہے حسن کی جمع، احسن۔ اب ایک تو ہوتا ہے بندے کا احسن کہنا، وہ اپنی عقل کے مطابق احسن کہہ سکتے ہیں، اور ایک رب کا احسن کہنا ہے، اس کا علم اور اس کا احسن کہنا تو عقل سے بالاتر ہو سکتا ہوگا کہ وہ کس بنیاد پر کیا احسن کہنا ہے۔ انسان کی عقل اس احسن کو تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر اس نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیا۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے مگر یہ نہیں پہچانتا۔ اس کے نہ پہچاننے کی وجہ سے اس پہ عذاب آتا ہے، یہ مشکلوں میں گھرتا ہے۔ عذاب اس پہ اللہ رب العزت نہیں لاتا، بلکہ یہ عذاب مانگتا ہے، اس سے دعوت دیتا ہے۔ اس کی سرکشی دعوت دیتی ہے کہ بھیج عذاب۔ پھر جب جو بندہ مانگتا ہے وہ رب دے دیتا ہے۔ جب یہ عذاب کو دعوت دیتا ہے تو اس کو عذاب سے دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو رب کو نہ مانتا، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، دہری ہوں، کوئی بلا واسطہ کوئی بلا واسطہ رب کو مانتا ہے اور جاتا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے ہم میں کہ جو رب کو مانتا ہے، ایک گروہ ہم میں وہ ہے جو رب کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کی مانتا ہے۔ اور ہمیں ایک گروہ وہ ہے جن کی رب مانتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ وہ گروہ جو جن کی رب مانتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اور ان کی رب کیوں مانتا ہے؟ اس لیے مانتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، ان کو اپنے رب کی پہچان ہے، اور انہوں نے اپنے نفوس کو اس کی ربوبیت میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اور میں نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا۔ تو جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے نا قرآن میں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ نہ اس جہاں میں خوف زدہ ہے اور غمگین ہے، نہ وہ اس جہاں میں کچھ خوف اور کچھ غم ہوگا، کیونکہ خوف ہوتا ہے دوسرے سے۔ اپنے سے تو خوف ہی نہیں ہوتا۔ تم سارے زمانے میں ڈرتے پھرتے ہو لیکن گھر میں بے خوف آتے ہو۔ کیوں؟ کہ تم ان کو پہچانتے ہو، جانتے ہو نا۔ سبحان اللہ۔ اور زمانے والے تمہیں نہیں پہچانتے، لہٰذا تم بے خوف آتے ہو۔ تو آج ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے تو خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا حساب سب کا حساب رب العزت لے گا۔ انہوں نے پھر دہرایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بالکل پکی ہے نا کہ میرا رب ہی میرا حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ تیرا حساب تیرا رب ہی لے گا۔ تو اس نے کہا کہ رب کی قسم میں تو بخشا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اس سے پوچھا اور فرمایا کہ بھائی تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں بخشا گیا اور تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رب کریم ہے اور کریم جب کسی پہ فتح پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے یہ الفاظ دہراتے رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ بخشا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بخشا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہماری نجات اسی بات پر ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں۔ جب اس نے کائنات بنائی اس نے یہ فرمایا کہ میں مخفی خزانہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پوجا جاؤں، بلکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اصل عبادت جو ہے وہ رب کو پہچاننا ہے، اور جس نے رب کو جیسے پہچانا اس کے ساتھ ویسے ہی وہ پیش آئے گا، اور جس نے اس کو یہاں نہیں پہچانا اس کو وہ بھی وہاں نہیں پہچانے گا۔ اب پہچانا کیسے جائیں گے؟ عبادت کرنے سے کبھی کسی کی پہچان نہیں ہوتی،
ہم لاکھ عبادت کرتے ہیں لیکن کبھی پہچان نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کرنے والا عابد ہو جاتا ہے مگر عارف نہیں ہوتا۔ شیطان مردود کیوں ہوا؟ کہ اس نے عبادت بے پناہ کی، وہ رب کی پوجا تو کرتا رہا مگر پہچانا نہیں اس کو۔ اور اس کی عبادت اپنے مقصد اور مطلب کے لیے وہ چاہتا تھا کہ جو عبادت کروں میں میرے درجے بلند ہوتے تھے اور اس کے درجے بلند ہوتے تھے، جتنی وہ عبادت کرتا تھا اس کو درجے ملتے تھے۔ بات علم الاعمال پھر نہیں آتی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، تو اس کی نیت ترقی کے لیے تھی، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھی، تو اس کو رب دیتا رہا ترقی۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو پہچان نہ ہو تو اس کی عبادت اس کو ریاکار اور متکبر کر دیتی ہے، اور ریاکاری شرک ہے اور تکبر کفر ہے۔ تو اس کے سجدوں ہی نے اس کو کافر کر دیا، اور اس کے سجدے ہی اس کو مشرک بنا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ اس کو رب کی پہچان نہیں تھی، وہ صرف یہی سمجھتا تھا کہ بس عبادت کرے جاؤ، وہ راضی رہے گا، وہ خدا کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہا، خدا سے مگر راضی نہیں ہوا کبھی بھی۔ اصل عبادت خدا کو راضی کرنے میں نہیں ہے، خدا سے راضی ہو جانے میں، کہ وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے تو وہ دے، یہ نہیں دیکھ کہ میں کیا چاہتا ہوں اس سے، کیونکہ تیرا چاہ کبھی نہیں ہوگا، تیرا چاہت تجھے مزدوری کرے گا، اس کا چاہت تجھے محبوب کرے گا۔ تو شیطان اسی میں لگا رہا، اپنی چاہ میں۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب اس کے مردود ہونے کا تھا، اس کو حکم دیا کہ سجدہ کر، اس نے کیا کرا؟ انکار کر دیا۔ اس کا انکار ہی اس بات کی علامت تھا کہ وہ رب سے راضی نہیں تھا۔ اگر رب سے راضی ہوتا تو فوراً سجدہ کر لیتا کہ تیری رضا اگر اس میں تو میں کر لیتا ہوں، لیکن چونکہ وہ تو ہمیشہ راضی کرنے کی فکر میں تھا، مقصد یہ کہ اس کا نفس اس بات پر اس کو کہتا تھا کہ تو اپنی مرضی پر رب کو لا۔ اس کے نفس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر بھائی وہ تیرے دو چار سجدوں سے کیسے راضی ہو جائے؟ تجھے اس نے نعمتیں کتنی دی ہیں، کیا تو اس کی نعمتوں کے مطابق سجدہ کر رہا ہے؟ پہلی نعمت تو یہ دی اس نے کہ تجھے سجدہ کرنے کے قابل کر دیا، اور تو نعمتیں دوسری الگ نہیں۔ پہلے تو اسی نعمت کی شکر ادا کر کے اس نے تو سجدہ کرنے کے قابل کر دیا، اور تو فخر کرتا ہے سجدہ کر کے کہ میں نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اس کا شکر ہی یہ ہے کہ تو اس سے راضی ہے۔
یہ بات علم نہیں سکھاتا. علم تمہیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو اور اس کو راضی کرو. اور ہم اسی میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں نعمتیں بڑھاتا رہے. اور جب وہ نعمت نہیں بڑھاتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لو ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، پھر پریشان ہے. تو اب اس کا مطلب ہے تو ساری عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وظیفے بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر پریشان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں سارا کچھ کر کے پھر پریشان ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. بلکہ اگر یہ سب کچھ کر کے اس نے تجھے کسی مشکل میں ڈالا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے گناہ کچھ ایسے ہیں جو عبادت سے کم نہیں ہو پا رہے. تجھے مشکل میں ڈال کے کم کرنا چاہتا ہے ان کو. کیونکہ جب رب کسی مسلمان کو مشکل میں ڈالتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کے گناہ کم کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت سے اور توبہ سے ظاہر نہیں ہو پا رہے ہوتے، جو مشکل میں پڑ کر حل ہوتے ہیں. جب تو مشکل میں آتا ہے تو تیرا رب تیرا نزدیک ہو جاتا ہے، اس کے قرب کی وجہ سے وہ گناہ تیرے دھل جاتے ہیں، اور تو پھر اس مشکل سے بھی نکل جاتا ہے اور تیرے گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا، یہ سکھاتی ہے صحبت. صحابہ کرام جو مرتبے ہیں کہ انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ، کوئی بڑا سے بڑا ولی، کوئی اولیاء کسی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان سے زیادہ عبادتیں کریں گے. اولیاء اللہ تو عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ فضیلت صرف سرکار عالم کی صحبت کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جس صحابی نے حالت ایمان میں سرکار عالم کی صحبت اختیار کری، اس کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. یہ صرف صحبت کا کمال ہے، کسی عبادت کا نہیں. ہزاروں صحابی ایسے ہیں جو کوئی نفل عبادت نہیں کرتے تھے، صرف فرائض سے تعلق رکھتے تھے، کام رکھتے تھے، لیکن ان کے مقام، ان کے درجے میں کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا. وہ صرف صحبت تھی. اسی لیے حضرت سید سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کہ یک زمانہ صحبت باوجود از بہتر عبادت 100 سالہ بے ریا، کہ تو 100 سال بے ریا عبادت کرے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا وقت کسی ولی کی صحبت میں گزارے. کیوں کہ عبادت سے تو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن صحبت کی وجہ سے راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. وہ تجھے خدا سے راضی رہنے کا گر سکھائے گا. اور جب تو خدا سے راضی ہو جائے گا
تو پھر الہ ان اولیاء اللہ کے صف میں آ جائے گا. اور جب اس صف میں آ جائے گا تو تجھے اس جہاں کا بھی غم نہیں رہے گا اور اس جہاں کا بھی غم نہیں رہے گا. سبحان اللہ. یہ آیت جن لوگوں کے لیے ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ تم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ زنجیروں سے باز کے جہنم میں لے جایا جائے ہے نا. لیکن یہ سنا، یہ پڑھا کہ زنجیروں سے باندھ کے جنت میں لے کے جایا جائے گا. نہیں سنا. لیکن حدیث سے کہ اس آیت کے تحت وہ لوگ ہوں گے کہ جب میدان حشر میں وہ رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھیں گے تو یہ مدہوش ہو جائیں گے، وارفتہ ہو جائیں گے. ان کو حساب کتاب کا ہوش نہیں رہے گا، ان کو یہ خیال ہی نہیں رہے گا کہ یہ حشر ہے. یہ اس کے جمال میں اتنے گم ہو جائیں گے کہ سب کا حساب کتاب ہو جائے گا اور یہ وارفتہ جو ہوں گے اس کے جلووں میں گم ہوں گے. تو ان کو حکم ہوگا کہ بھائی جاؤ، تم سب جنت میں جاؤ، یہ نہیں جائیں گے. اور یہ پھر دوبارہ اسی پر اصرار کریں گے کہ ہمیں دوبارہ وہی جلوہ دکھایا جائے. تو پھر دوبارہ ان کو وہاں جلوہ نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو زنجیروں میں باندھو، سب کو اٹھا کے لے کے جاؤ، جنت میں ڈالو ان کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہوں گے نہ ان پر حساب ہوگا، نہ ان پر کتاب ہوگا، نہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی. بس صرف اتنا ہوگا کہ ان کو اٹھاؤ، باندھ کے لے کے جاؤ، زنجیروں میں ڈالو، جنت میں کو لے جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف اس کو ہوگا جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. اللہ ان کو ان باتوں سے ہی مبرہ کر دے گا کہ ان کا حساب کتاب ہو یا ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خدا سے راضی رہے ہوں گے، جنہوں نے ساری عمر اپنے خدا کی رضا میں گزاری ہوگی. تو رب العزت جب ملائکہ کہیں گے اے رب ان کا حساب، تو رب کہے گا انہوں نے تو ساری عمر ہی میری رضا میں گزاری تھی، ان کا حساب کیا؟ حساب تو اس کا ہوگا جو رب کو راضی کرنے میں ہوگا لگا ہوا. اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کرا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے، بتا. میں نے جو تجھے نعمتیں دی تھی تو نے اس کا کیا کرا تھا؟ یہ رموز و اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیے. یہ خدا کے اسرار ہے، یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کے. جب بندہ اس سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ الگ ڈھنگ سے زندگی گزارنے لگتا ہے، نہیں، گزارتا ہے اسی طریقے سے. کچھ باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں زندگی گزارنا بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہماری نظر میں صرف اور صرف نفع نقصان ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے. جس میں فائدہ ہے وہ کام کرو، جس میں نقصان ہے اس سے دور ہو جاؤ. اب کسی کو اگر عبادت کر کے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ عبادت میں ہی لگا رہے گا، اور کسی کو اگر عبادت کر کے نقصان ہو رہا ہے تو وہ کہے گا بھائی یہ نکلے ہوئے چھوڑ دو، فرض پہ آ جاؤ، بس باقی کچھ اور دیکھو. اور جب اور نقصان ہو رہا ہوگا تو وہ کہے گا بھائی دور ہی ہو جاؤ، سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کے یہ تو جتنا پڑھا رہا ہوں اتنا نقصان ہو رہا ہے. کسی مولوی کے پاس جائے گا وہ کہے گا یار تیرے کو رجت ہو رہی ہے تو کیوں اتنا ذکر کر رہا ہے, تو دور ہو جائے اس سے. چلو وہ بھی ایک طرف ہو گیا. تو انسان اپنے نفع کے لیے کسی دوسرے کا حق بھی مار دیتا ہے, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے, کسی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے, کسی کا مال کھا جاتا ہے. یہ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جھوٹ بھی بول دیتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے. اگر کسی کی چھوٹی بڑی برائی وغیرہ کر کے بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہو تو چلو وہ بھی کر آگے فائدہ کر لیتا ہے. تو اس کا اپنا فائدہ جو ہے اس کو خسائل رذیلہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی کے لیے کہا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہو گیا. ہمیں دنیا میں نفع نقصان کے لیے نہیں رہنا چاہیے کبھی. ہمیں دنیا میں رہنا ہے حق اور باطل کے لیے, اچھائی اور برائی کے لیے, کہ حق کس کے ساتھ ہے. حق کے ساتھ رہنا, اچھائی کے ساتھ رہنا. اچھائی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر برائی نفع نقصان ہوتا ہے. کیونکہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتے, کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے, کسی سے جھوٹ بول کے کچھ لے نہیں سکتے, کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ نفع نقصان کے بجائے اچھائی اور برائی کے ساتھ رہے, تو برائی سے بچتا رہے اور اچھائی کی کوشش میں رہے. دیکھو نیکی کرنے میں کتنی تکلیف کیوں نہ ہو, کرے. کیوں کہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے, نیکی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور برائی کے لیے کتنی ہی آسانی ہو مگر بچے, کیونکہ ایک دن آسانی ختم ہو جانی ہے, برائی رہ جانی ہے.